انڈیا میں ان کو بین کر دیا گیا تھا، تو اور انہی سب وجہ سے وہاں پر جو ہے ان کو بین کیا گیا تھا. تو اب یہاں پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں جب وہ نکل گئے ان کو پتہ چل گیا کہ اب انڈیا میں جگہ نہیں ہے، تو انڈیا میں بہت سارے کیسز ان کے خلاف کھلے 2016 میں. اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ انڈیا سے دور دور بھاگتے ہیں، سائٹ پہ رہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتے. ان کو یہ چیز کنفرم ہے کہ حالات میرے لیے بہتر نہیں ہیں. کیا ان کو صحیح بین کیا گیا؟ کیا صحیح انڈین اتھارٹیز ڈیمانڈ کر رہی ہیں ذاکر نائک کو؟ جی بالکل 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 کہ ذاکر نائک کو پاکستان میں اتنا دھویا گیا ہے، اتنا مار مار کے پٹک پٹک کے دھویا ہے پاکستانیوں نے، کہ میرا خیال ہے کہ وہ اگلے جنم تک پاکستان آنے کا تو کم از کم نام لینے والے ہیں نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہیں اور چلے جائیں دنیا میں، لیکن پاکستان نہیں آئیں گے. ان کا خیال ہوگا اچھا، کیا ان کو یہاں مزید رہنا چاہیے یا پھر ان کو ہم بھی ایکسپورٹ کر دیں، بین کر دیں؟ ایسے پرماننٹ تو نہیں، لیکن اب وہ آگے ہیں، انہوں نے اپنے بیانات دے دیے ہیں میرے خیال میں، تو اب انہیں چلے جانا چاہیے. اہلیہ بھی ان کی آ گئی ہیں پاکستان. کہ جتنے جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ جو شوبز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سب کے سب نے یہ بات کیٹیگوریکلی اور بالکل یونٹی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا کیوں گیا اور بلا کر اس طرح کی حرکتیں کیوں کروائی گئی. مجھے اس کے الفاظ کی سمجھ کوئی نہیں آتی. جو ذاکر نائک ہے نا، وہ اسے میں کہتی ہوں کہ اس کے پیچھے جو لگے نا، جو اسلام قبول کرتے ہیں نا، وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کیوں. جے ہند دوستو پاکستانی میڈیا مودی سرکار کے فیصلے کی تعریف کر رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کا یہاں پر کہنا ہے کاش اگر یہ ساری چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتی تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. تھنگ ہے جو انڈیا کی طرف سے ایکسپورٹ کی گئی ہے ورلڈ کو، بلکہ میں تو کہوں گی ایکسپورٹ بھی نہیں کی، انہوں نے تو بین کر دیا تھا. یہ تو خود بھاگ کے گئے تھے ادھر ادھر. ہاں تو بس صحیح ہے، انہیں پاکستان سے بھی بین کیا جائے. ہمارے جرنلسٹ جو سے ہیں انہوں نے بالکل یہ صحیح کہا ہے، کیونکہ جو شخص عورت کی عزت نہیں کر سکتا اسے ہر طرف سے بین کرنا چاہیے. وہ ٹرانسجینڈر کی، خواجہ سرا کی کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں کر رہے. خواجہ سرا کی رسپیکٹ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عزت دینے والے؟ ہر شخص کا مقام، ہر شخص کی عزت ہے. اب تو ان کی وائف بھی آ گئی ہے یہاں پر. تو آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں بھی اپنے لحاظ میں رہنا چاہیے نا. اگر ذاکر نائک صاحب ہیں تو انہیں بھی الفاظ کا چناؤ جو سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. انہیں نہیں پتا، اگر انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو انہیں نہیں پتا عورت کی عزت جو سی وہ سب سے پہلے ہے. حوالے کر دیں پھر ان کو انڈیا کے، جہاں سے ان کو بین کیا گیا تھا. کیا ان کو صحیح بین کیا گیا؟ جی بالکل بالکل بالکل، کیونکہ میں تو عورت ہونے کے ناطے سب عورتیں رسپیکٹڈ ہیں. آج جاب جو کر رہی ہیں، کیا انہیں نہیں پتا وہ کس مجبوری سے نکلی ہیں؟ انہیں نہیں پتا عورت ہر فیلڈ میں آگے ہے. عورت پائلٹ ہے، انجینئر ہے. اب دراصل یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ پاکستان میں بھارت کا بھگوڑا اور خود کو اسلامک اسکالر کہنے والا ذاکر نائک آیا ہوا ہے، اور یہ ذاکر نائک پاکستان میں جا کر ایسے بیان دے رہا ہے کہ جسے سن کر پاکستانیوں کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے. ذاکر نائک جب سے پاکستان گیا ہوا ہے تو تبھی سے وہ پاکستانیوں کی ماں بہن سے لے کر ان کے سارے پریوار، ان کے دیش اور ان کے دھرم کی انسلٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اب ان سارے بیانوں کو سن کر پاکستانی لوگ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں. پاکستان میں ذاکر نائک کو خاص کر بھارت کی برائی کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن ذاکر نائک جب سے پاکستان گیا ہوا ہے تو تب سے وہ وہاں پر پاکستان کی اور اسلام کی برائی کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پاکستان میں رہنے والے مسلمان اور وہاں کی میڈیا بھی یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ مودی سرکار نے ذاکر نائک کو اپنے دیش سے نکال کر ایک بہت ہی اچھا فیصلہ لیا تھا، اور ہم سبھی لوگ مورکھ تھے کہ پردھان منتری مودی کے اس فیصلے کی سراہنا کرنے کی جگہ پر ہم اس کی آلوچنا کر رہے تھے. پاکستانی ناگرکوں سے لے کر وہاں کی میڈیا تک یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ ذاکر نائک کو پاکستان سے چلے جانا چاہیے، اور اب اگر ذاکر نائک اس کے بعد اپنا کوئی اور ابھدر بیان دیتا ہے تو ہم ذاکر نائک کو جوتے مار مار کے پاکستان سے بھگائیں. ویسے تو اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو دورہ پاکستان ہے، ابھی تک وہ کہتے ہیں نا اتنے لاکھوں کو مسلمان کر دیا، غیر مسلمز کو جو نان مسلمز ہے اتنا، پاکستان میں ابھی تک کوئی غیر مسلم ان کے ہاتھ میں مسلمان نہیں ہوا. ایک پوائنٹ تو یہ. اور دوسری ان کی بڑی تاریخی جو دلائی ہے، جسے کہتے ہیں نا واشنگ مشین میں ڈال کر، اور جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح سرف ایکسل سے دھویا جا رہا ہے، اور یہ بات اب ان کو پتہ چل چکی ہے کہ حالات میرے لیے سازگار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ہر جگہ
اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ نہیں بلانا چاہیے. تو اگر آئیں، ایک تو اتنا لمبا دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر دوسری بات ان کو جو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر اور لوگوں سے خطابات فرماتے ہیں، تو اس کے اوپر بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں. ویسے تو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ مختلف جرنلسٹوں نے اس پہ بات کی. میں نے حامد میر صاحب کو پڑھا، انہوں نے بات کی، مبشر لقمان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ورسٹ ایکسپورٹ ہے. مطلب انڈیا $750 ارب کی ایکسپورٹس کرتے ہیں دنیا بھر میں، مختلف چیزیں وہ بھجواتے ہیں، لیکن شاید یہ سب سے ان کی، حالانکہ ایکسپورٹ ایسے نہیں کہ انہوں نے کوئی زبردستی ان کو کہا کہ آپ مطلب اس کو لے جائے یا بھجوایا ہو کسی گڑبڑی مچانے کے لیے. انہوں نے جب وہ نکل گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب انڈیا میں جگہ نہیں ہے، تو انڈیا میں بہت سارے کیسز ان کے خلاف کھلے 2016 میں. اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ انڈیا سے دور دور بھاگتے ہیں، سائٹ پہ رہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتے. ان کو یہ چیز کنفرم ہے کہ حالات میرے لیے بہتر نہیں ہیں. غالباً ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کو شاید لگا تھا کہ میرے لیے پاکستان میں حالات بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑے حوصلہ افزا ہوں گے، بڑے اچھے ہوں گے، بٹ ایسا نہیں ہوا. کہ ذاکر نائک کو پاکستان میں اتنا دھویا گیا ہے، اتنا مار مار کے پٹک پٹک کے دھویا ہے پاکستانیوں نے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اگلے جنم تک پاکستان آنے کا تو کم از کم نام لینے والے ہیں نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہیں اور چلے جائیں دنیا میں، لیکن پاکستان نہیں آئیں گے. ان کا خیال ہوگا پاکستان میں آئیں گے، اسلامک کنٹری ہے، بڑے سیدھے سادے طریقے کے سوال ہوں گے اور میں انہیں بھاشن دے کر اور الو بنا کر ٹوپی بنا کے نکل جاؤں گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر ایک سے پیسہ لیتا ہے. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت خراب حالت میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ ہم سے ایسا نہ نکل سکے جس سے ہم نے پیسہ نہ لیا ہو. تو ذاکر نائک صاحب اتنا سارا سامان لے کے نہ جانے کے آئے تھے، یقیناً اس کے اندر ڈالر بھر کے تو ہرگز نہیں آئے ہوں گے. تو جو بھی تھا ان کے سامان میں، ابھی تک ہمارے سوتروں نے ہمیں بتایا نہیں اس کے اندر کیا تھا. لیکن خیر انہوں نے آتے کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ پی آئی اے والوں نے ان سے کہا کہ لاؤ پیسہ نکالو جی، اتنا سامان لے کر آ گئے ہو خامخائی کا. تو لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے جو رونے روئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو بھارت یاد آ گیا اور وہ بھارت کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے. تو وہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے. لیکن اس کے بعد بھی کئی طرح کے ٹف کوسچنز جو ہیں ان کو سہنے پڑے اور اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا. اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں نے ان کا وہ حال کیا ہے کہ وہ بھاشن دینا تو میرے خیال ہے چھوڑ ہی دیں گے. جب وہ واپس ملائیشیا جائیں گے تو جا کر یقیناً کوئی اور کام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو ریلیجن بیچنے والا کام ہے وہ تو ان سے اب ہونے والا ہے نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لاہور میں جو وزٹ کیا ہے ذاکر نائک نے، وہاں پر کہا گیا کہ کرسچن کمیونٹی کے ایک صاحب تھے، انہوں نے ذاکر نائک نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر آپ 20,000 لوگ لے آئیں، یعنی 20,000 کا کراؤڈ اگر آپ جمع کر لیں تو میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. کچھ دن کے بعد ان صاحب نے کانٹیکٹ کیا